جگہوں پر مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جید انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی۔ دین اسلام کے اندر بھی جو مقام جو عزت حضرت ابراہیم کو حاصل ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو، آپ کے مقام کو دین اسلام کے اندر بھی باقی رکھا ہے۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اور آپ کے تذکرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا، اور دین اسلام کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام جو مرتبہ دین اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بھی انہیں کہا ہے۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل نام وہ ابراہیم ہے، اور آپ کے جو لقب ہیں وہ خلیل بھی ہیں، امام بھی ہے، جید الانبیاء بھی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب ہے کہ آپ کو جید الانبیاء یعنی انبیاء کا دادا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انسان کو 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ایک انسان کو اپنا گھر وہ بڑا پیارا لگتا ہے، وہ دور دراز انسان 5 اسٹار ہوٹل میں بھی چلا جائے، اسلام آباد کا سفر کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بھی کھا لے، لیکن وہ کبھی اس کروٹ ہوتا ہے تو کبھی اس کروٹ ہوتا ہے، تو ساتھ والے بیڈ والے نے کہا کہ صاحب آرام کر لو، تو کہا کہ جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں اور میسر نہیں آتا۔ تو انسان اپنے گھر بے تکلفی سے بیٹھتا ہے، جس طرح اس کا جی چاہے وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو جو سکون اپنے گھر کے اندر انسان کو میسر آتا ہے، جو انسان کو اپنے گھر کے اندر سکون ملتا ہے، وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اپنا گھر وہ بڑا عزیز ہوتا ہے۔ پھر انسان کو اپنی اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے۔ یہ اولاد نہ بھی ہو تو پھر بھی بڑے مسائل ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، اور اگر اولاد ہو بھی تو پھر بھی بڑی آزمائشیں ہیں۔ تو انسان کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اولاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پھول ہے، ایک ایسی محبت ہے، جب انسان اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کو جو سکون ملتا ہے وہ کہیں اور اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اولاد کے اندر کوئی ایسا انجیکشن ہے کہ وہ چھاتی پر لیٹتی ہے تو اللہ بندے کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ تو اولاد کے ساتھ بندے کو بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی ایک الفت ہوتی ہے۔ اولاد چیز ہی ایک ایسی ہے کہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اس کی محبت انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔
یہ ایک فطرت ہے انسان کو کہ اپنی اولاد کے ساتھ انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر انسان کو اپنی جان بڑی قیمتی ہے، بڑی عزیز ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر تمہاری گن پر تمہیں کوئی گن رکھ دے اور گردن پر کوئی تلوار رکھ دے، کہا کہ اللہ کی ذات کا انکار کر دو، تو کہا کہ تم میری ذات کا انکار کر دو لیکن اپنی جان کو بچا لو۔ اللہ اکبر، انسان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ اور کہا گیا کہ اگر زہریلی اور حرام چیز تمہارے سامنے موجود ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اگر میں یہ چیز حرام چیز ہے لیکن اس کو کھاؤں گا تو میری جان بچ سکتی ہے، تو حکم دیا گیا کہ تم حرام چیز کو کھا لو، اپنی جان کو بچا لو۔ تو رب نے کہا کہ ابراہیم یہ تینوں چیزیں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ یہ تینوں چیزیں حاضر ہیں، یہ تینوں چیزیں دینے کے لیے قربان ہوں۔ حضرت ابراہیم اپنا گھر بار چھوڑا، وطن کو چھوڑا اور دین اسلام کے لیے آپ نکل پڑے۔ آپ جب گھر سے نکلے، آپ نے مصر کے اندر ہجرت کی اور پھر مصر سے فلسطین، پھر فلسطین سے مکہ میں آ کر یہاں اس کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد کا نام طارق ہے، اور آپ کا جو چچا ہے وہ آزر بت پرست تھا، لیکن آپ کے جو والد ہیں طارق وہ توحید پرست تھے، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے۔ لیکن آپ کا جو چچا ہے وہ بتوں کو بیچتا تھا، بتوں کو فروخت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرورش اس زمانے میں پائی جب شرک کا بڑا دور تھا، بت پرستی بڑے عروج پر تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں آنکھ کھولی جب ہر طرف لوگ ستارے کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں اور مٹی سے بنائے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز کو بچپن کے اندر سے ہی بلند کیا، اور آپ بتوں کی پوجا سے ہمیشہ دور رہے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ لیکن آپ نے اس کا بچپن کے اندر سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے چچا جو آزر تھا وہ بت کو بناتا تھا اور آگے فروخت کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی، کہا کہ میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ خیر، جب بندہ حق پر ہوتا ہے، حق کی راہوں کا مسافر بنتا ہے، تو پھر مخالف بڑے سامنے آتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ چلنے کے قابل ہوئے تو چچا نے کہا کہ آپ بھی چلو میرے ساتھ، بازار کے اندر بتوں کو فروخت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ بت لے کر بازار کے طرف نکلتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس بت کو گندے پانی کے اندر لے کے جاتے ہیں اور گندے پانی کے اندر اس کو ڈال کر پھر نکالتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ ہے کوئی بت لینے والا جس نے یہ جھوٹا خدا لینا ہو، جو نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ چچا نے کہا کہ ہمارا تو کاروبار ہے، کاروبار چمکانے کی بجائے تم اور اس کو نقصان کر رہے ہو۔
بجائے اس کو بیچنے کے، اور تم کہتے ہو کہ کوئی ہے جس نے اس کو خدا کو لینا ہو، اور کیچڑ کے اندر اور گندے پانی کے اندر اس کو لے جا کے، اور تم اس بات کی دہائی دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کوئی ہے اس کو لینے والا کہ جو نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے، کہا کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ آپ کے چچا آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، پورے علاقے کے اندر اس بات کی چرچا ہو گیا کہ ایک بچہ ہے جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے۔ واقعات تو بڑے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت سورج کی پوجا کرنے والوں سے سوال کیے، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے سوال کیے، لیکن جو مین اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں جو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا نمرود تھا، اس کا مقابلہ کیا، اس کے ساتھ ٹکر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کو کسی محلے کے چیئرمین کے ساتھ یا ایم پی اے ایم این اے وزیر کے ساتھ ٹکر نہیں لی، بلکہ سپر پاور اس وقت جو اپنے آپ کو خدا کہہ کر اس وقت ایک ہی حکمران تھا، دوسرا کوئی حکمران نہیں تھا، وہ نمرود کا مقابلہ کیا۔ سپر پاور جو اس وقت بنا ہوا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا مقابلہ کیا۔ اور اس کے دربار میں جب آپ کو بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو کہا کہ تم ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو۔ کہا کہ تم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے خدا کا دعویٰ کیا ہے کہ تم خدا ہو۔ کہا کہ ہاں میں خدا ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وہ نمرود جو عقل سے پیدل تھا، جس کو عقل اور شعور نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، اور ساتھ میں ایک شخص کو بلایا، کہا کہ تمہیں کب سزائے موت ہونی ہے؟ کہا کہ مجھے کل پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، مجھے کل سزائے موت ہے۔ کہا کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں تمہیں زندگی دیتا ہوں، اور سامنے ایک شریف شخص بیٹھا تھا، اس کو پکڑا اور اس کی گردن کو اڑا دیا۔ کہا کہ یہ دیکھو کہ جو مرنے والا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جو زندہ تھا اس کو میں نے موت دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پاگل ہے، اس سے بحث کرنا فضول ہے، اس کے مقابلے میں یہ دلیل دینا فضول ہے۔ آپ نے دلیل کو بدل دیا، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو تم سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق سے غروب کرو۔ آپ نے اپنی دلیل کو پلٹ دیا، اور جب یہ سامنے دلیل رکھی تو فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، دلیل کا جواب نہ دے سکا۔ اور جب دلیل نہ ہو تو پھر انسان ذاتیات پہ اتر آتا ہے۔ اگر دلیل کا جواب پھر دلیل پاس نہ ہو تو پھر لوگ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، پھر ذاتیات پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو کھانستا صحیح نہیں ہے، یہ تو چلتا صحیح نہیں ہے، یہ فلاں کے گھر میں گیا تھا، پھر ذاتیات پہ انسان اتر آتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ نے کہا کہ وہ نمرود وہ پاگل تھا جس کو عقل نہیں تھی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ دلیل رکھتا کہ اے ابراہیم میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب سے غروب کرتا ہوں، اور جس خدا کو تم مانتے ہو اگر تمہارا خدا سچا ہے تو وہ سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق کے اندر غروب کرے. حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا تھا، کہا کہ اے فرشتوں اگر نمرود یہ بات کرے کہ میں سورج کو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب سے غروب کرتا ہوں، اے ابراہیم اگر تمہارا خدا سچا ہے، جس خدا کی تم پوجا کرتے ہو، جس خدا کو تم مانتے ہو، اگر وہ سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق کے اندر غروب کریں، اے فرشتوں اگر میرا خلیل یہ دعا کر دے، اے فرشتوں تم تیار رہنا، میرا ابراہیم جو دعا کرے ہم اس کی دعا کو قبول کر دیں گے اور ہم سورج کو مغرب سے نکال دیں گے اور مشرق کے اندر غروب کر دیں گے، کیونکہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا خلیل ہے، ہمارا دوست ہے. اگر وہ یہ دعا کر دیں فرشتوں تم نے تیار رہنا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے جو ابراہیم کہہ دے گا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دلیل رکھی تو فَبُہِتَ الَّذِی کفر، کافر تھا، جواب نہ دے سکا. اب ذاتیات پہ اتر آیا، کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا جائے. یہ آپ نے واقعہ کئی مرتبہ سن رکھا ہے، صرف اشارہ دیتا چلوں کہ ساری قوم ایک میلے پہ گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بت خانے کے اندر جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے گردن کے اوپر اور کاندھے کے اوپر ایک کلہاڑا رکھ دیا. اور جب قوم واپس پلٹی تو دیکھا کہ بتوں کی بری حالت ہے، کسی کا کان ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو تو کسی کو پورا بجری کر دیا، تمام بتوں کو توڑ دیا. اب ذاتیات پہ اتر آئے، کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے کہ 3 مہینے مسلسل اس آگ کے جلانے کا انتظام کیا گیا، لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ہر کوئی لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کے لیے. جب وقت مقرر پر آگ کو جلایا گیا، آگ آب و تاب پہ ہے، اتنی آگ جل رہی ہے کہ اگر پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نے مشورہ کیا کہ اب آگ کے اندر کیسے ڈالا جائے. کوئی قریب جاتا ہے تو وہ جل کے خود راکھ بن جائے گا. تو شیطان نے مشورہ دیا کہ لمبے بانس لیے جائیں اور جس طرح پتھر کو پھینکا جاتا ہے اسی طرح ایک چھوٹی سی چیز بنائی جائے اور بڑے بانس وہ لیے جائیں اور اس کے اندر حضرت ابراہیم کو رکھ کر آگ کے اندر پھینکا جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی باندھا گیا اور پاؤں کو بھی باندھا گیا اور یہ منظر روحیں دیکھ کر رونے لگی، فرشتے دیکھ کر گھبرا گئے. کہا کہ اے اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کہا کہ جاؤ اگر تمہاری مدد چاہتا ہے تو تم چلے جاؤ.
ہوا کا فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، کہا کہ حضرت ابراہیم کو عرض کرتا ہے کہ آپ مجھے حکم دیں تو میں تیز ہوا کو چلاؤں اور اس آگ کا رخ نمرود کی طرف کر دوں اور اس کے لشکر کی طرف کر دوں تاکہ وہ آگ سے جل کر راکھ ہو جائیں۔ کہا کہ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پانی کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حکم دیں میں بارش کو برساؤں اور اتنا پانی برساؤں کہ آگ بجھ جائے گی۔ کہا کہ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں کہ کہا کہ میرے لیے کچھ حکم، میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کہا جبریل تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ چلو جس کی ضرورت ہے اس کے سامنے کوئی حاجت کرو، کچھ کلمات اس کی بارگاہ میں حاضر کرو۔ کہا کہ جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کو بتاؤں جس کو ضرورت ہو بتانے کی، وہ تو دیکھ رہا ہے، اور میں اس کا دوست ہوں، وہ اپنے دوست کو دیکھ رہا ہے کہ میرا دوست اس وقت کس مشکل میں ہے، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل کو بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا جب وہ حکم دیتا ہے نمرود، تو آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب اس منظر کو دیکھا کہ میرا ابراہیم گھر بھی چھوڑ دیا اور وطن بھی چھوڑ دیا اور اپنی جان کو بھی میری بارگاہ میں قربان کر رہا ہے، جب جبریل آئے کہا کہ اگر رب میرے جلنے پر راضی ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ کی رضا پہ خوش ہو گئے، کہا کہ اگر رب یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست جل جائے تو ابراہیم جلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا گیا، حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی کے لیے بھی ہو جا۔ اللہ اکبر، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی بن جا۔ اللہ اکبر، یہ انداز دیکھیں حضرت ابراہیم کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ اکبر، پھول کی پتیاں بچھائی ہوئی ہیں، وہ آگ جو تھی وہ مہک رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ کے اندر گئے تو آگ جب گلے گلزار بن گئی، آپ نے سر سجدے میں رکھا تو اللہ کی حمد کو بیان کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب آگ سے نکلتے ہیں تو آپ کا نکاح ایک شہزادی سے ہوتا ہے جس کا نام ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سے نکاح ہوتا ہے، وقت گزرتا گیا، آپ نے مصر سے فلسطین کی طرف جب سفر کیا تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سفر کرتے ہیں، راستے کے اندر ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرتا ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن مختصر عرض کرتا چلوں کہ اس وقت وہاں پر اس نے اپنی شہزادی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ بھیج دیا۔ تو جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑا انمول تحفہ ہوتا ہے، جس گھر میں اولاد ہوتی ہے وہ گھر بڑا رونق والا ہوتا ہے۔ وہ بچوں کے چہچکنے کی آواز، وہ بچوں کے شور و غل کی آواز اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ گھر بڑا رونق والا ہوتا ہے جہاں پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو ایک عرصہ گزر گیا، اللہ نے اولاد نہیں عطا کی، تو بچے کے رونے کی آواز سنی تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جب یہ آواز حضرت سارہ نے سنی تو کہا کہ اے میرے سر کے تاج، اللہ نے میرے وطن سے اولاد تو نہیں عطا فرمائی
آپ ایسا کریں، آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیں۔ آپ حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک خوبصورت بچہ حضرت اسماعیل کی شکل میں عطا فرمایا۔ یار بچے تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، بچہ تو کوئی جیسا بھی ہو تو والدین کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو یار وہ حضرت اسماعیل جس کی پیشانی پر نبوت محمدی تھا، وہ بچہ کتنا پیارا تھا جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسماعیل جیسا نمودار اور خوبصورت بچہ عطا فرمایا۔ اب بچے کی جو محبت ہوتی ہے وہ والدین اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو اولاد کی محبت ہے وہ انسان کے دل میں کتنی ہوتی ہے۔ اب جب حضرت ہاجرہ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اب زیادہ وقت وہ حضرت ہاجرہ کے پاس گزر رہا ہے کہ ایک عرصے کے بعد اللہ نے بیٹے جیسی دولت عطا فرمائی۔ اب دھیان وقت وہ سارا حضرت ہاجرہ کے گھر میں گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور امتحان آ گیا۔ پہلا امتحان کہ اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی، پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا، وہ بھی پیش کر دیا۔ یہ بھی آزمائش، پھر اب یہ آزمائش کہ اب اولاد کی جدائی بھی برداشت کرنی پڑ گئی۔ اب ایک اور آزمائش آ گئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت ابراہیم کو عرض کی کہ آپ ان کو لے کر ان کو گھر سے کہیں دور وہاں پر چھوڑ آئیں۔ وقت صاحب بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جی چچا رہا ہے کہ اس واقعے کو جتنی محبت سے، جتنی شوق سے آپ سماعت کر رہے ہیں، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو طویل کرتا چلوں، اس کو بیان کرتا چلوں، لیکن وقت نے ایسا جکڑا ہوا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر ہی اختصار کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ عید والے دن یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آگے آغاز کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، جب آپ نے ان کو ایک وادی نونہا جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، کوئی کھیت نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، اس وادی میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ عید والے دن یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آگے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعواہم